بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بلا کا حسین، دو شیزائیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھیں۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان کا قدرے بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ ہلکی باریک بھویں، دراز پلکیں، سرمگی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور اولوں جیسے شفاف دندان اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہ وہی نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دو شیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر موڑنے کا حکم دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر عمامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ عمامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگیں اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اب اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المؤمنین کے کسی ہم نشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المؤمنین حسب معمول دارالخلافہ کے گلی کوچوں میں گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شعروں سے اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے، خوب روح ہے، عزت دار ہے، ضدی بھی نہیں ہے، وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند سا مکھڑا تاریک راتوں کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو آپ نے فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے کہ جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردے میں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ، تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ تو پھر حاضرین نے تمہارے خوش قامت، قدآور مضبوط کاٹ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ اپنے خیال میں انہوں نے تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہی تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے، تو انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کے تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے۔ لہٰذا
अल्लाह का नाम लीजिए और रख्ते सफर बांध लीजिए। अमीरुल मोमिनीन आपको बसरा भेजने का इरादा कर चुके हैं और वो इस इरादे से टलने वाले नहीं। हजरत हज्जाज सुल्लमी का ये खूबसूरत और हसीन और जमील बेटा नसर बिन हज्जाज अपनी बेवा माँ का खिदमतगार और उसकी आंखों का तारा था। ये जब कभी उसकी निगाहों से ओझल हो जाता, उसकी आंखों में अंधेरा हो जाता था और खाना पीना भूल जाती थी और उसके मुताल्लिक मोहम खतरात में घिर जाती, और जो ही ये इसके सामने आ जाता उसके लिए जहां रोशन हो जाता। उसे मदीना छोड़कर बसरा में जाकर बसना गवारा तो ना था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के सामने किसी को दम मारने की मजाल न थी। इस बेचारे ने अपना दिल मजबूत करके अमीरुल मोमिनीन से पूछा भी कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे खूबसूरत होने और खवातीन के मेरी तरफ देखने में किसी तरह के कौल और फेल का दखल हो तो बताइए। लेकिन आपने कोई जवाब ना दिया और फरमाया कि ए नौजवान, ये मेरा इंतजामी हुक्म है जो पक्का है। अमीरुल मोमिनीन ने बसरा के गवर्नर को इसे बसरा में घर मुहैया करने का हुक्म दिया था। चुनाचा उस नौजवान ने अपनी प्यारी वालदा को अल्लाह और फिर अपने भाइयों के सुपुर्द किया और फिर ऊंट पर सवार होकर तवील और अरीज सहरा और बुलंद बाला पहाड़ों के दरों को उबूर करने लगा और कई दिनों के सऊबत बर्दाश्त करने के बाद बसरा पहुंच गया। इधर जब उस शादीशुदा खवातीन को अमीरुल मोमिनीन के इस इक़दाम का इल्म हुआ तो अपने अंजाम से डर गई कि कहीं अब मेरी बारी ना आ जाए, तो उसने चुपके से ये अशआर लिखकर किसी के हाथों आपकी तरफ भिजवा दिए। उस अमीरुल मोमिनीन से गुजारिश कर दीजिए जिसके नागहानी गुस्से के तस्वुर से बदन पर कपकपी तारी हो जाती है कि मेरा शराब नोशी या नसर बिन हज्जाज सुल्लमी से कोई वास्ता नहीं। मैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफी मांगती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे नसर बिन हज्जाज और शराब के बदले ताज़ा दूध और नीचे देखने वाली आंख में मयस्सर है, इसलिए मुझे शराब पीने या नसर बिन हज्जाज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे इश्क को दोज़ख के खौफ ने लगाम दे रखी है और अब वो उस मुकाम पर मुतमईन और पुरसुकून हो गया है जिस उमंग और आरजू को पूरा करने का एहतमाम ना किया गया हो उसे जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। और फिर लोग अपनी तमन्नाओं में सच्चे भी होते हैं और स्याहकार भी, लिहाजा आप गैर यकीनी बात को यकीनी बात का दर्जा ना दें, क्योंकि गुनाह से माफी मांगने वाले की राह ही सही है। जब अमीरुल मोमिनीन ने यह शार मुलाहिजा किए तो रो दिए और फरमाया, सब तारीफों के लायक अल्लाह ताला की जात है जिसके खौफ ने इस खातून को नाजायज तरीके से अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने से रोक दिया है। नसर बिन हज्जाज सुल्लमी के बसरा में रिहाइश पजीर होने के बाद उसकी वालदा और उसकी जुदाई के गम में निढाल हो गई, क्योंकि उसके इताअत शार बेटे ने उसे जरूरियात जिंदगी से माला माल कर रखा था और अपने वाला हज्जाज की वफात के बाद उसे किसी चीज की कमी न आने दी थी। अब उसे कमी थी तो सिर्फ अपने लख्ते जिगर के दीदार की कमी थी, जो किसी जुर्म के बगैर ही मदीना बदर कर दिया गया था। बुढ़ापे में मदीना मुनव्वरा को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और ना ही उसमें बेटे को बजोरे बाजू वापस लाने की हिम्मत थी। अलबत्ता उसने एक दिन जुर्रत करके अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद जाते हुए रास्ते में जा लिया और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने दो जानों होकर आपसे झगड़ूंगी। आप तो अपने आसिम और अब्दुल्ला के पास सोते हैं, जबकि मेरे और मेरे नूरे नजर के दरमियान वसी और अरीज सहरा और संगलाख कोहिस्तान मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए नसर बिन हज्जाज की माँ, नौजवान पर्दा नशी खवातीन अपने पर्दों में आसिम और अब्दुल्ला के गीत नहीं गाती, जबकि उन्होंने तेरे साहिबजादे के हुस्न जमाल के गीत अपने पर्दों में भी गाने शुरू कर दिए हैं। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत सब्र के घूंट पीती हुई वापस मुड़ गई और अमीरुल मोमिनीन नमाज में मशगूल हो गए। इस अरसे में नसर बिन हज्जाज सुल्लमी को अपनी बूढ़ी वालदा
اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ اس نے امیر المؤمنین سے مدینہ منورہ میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت عتبہ بن غزوہ امیر المؤمنین کا کوئی پیغام لے کر بصرہ تشریف لے آئے اور وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس مدینہ منورہ ہونے لگے تو ان کے منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بھیجنا چاہے وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کر دی۔ چند دنوں کے بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المؤمنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلام مسنون کے بعد بے قصور جلا وطن نصر بن حجاج کے یہ اشعار پڑے: اے امیر المؤمنین، آپ نے مجھے بے توقیر کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے۔ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ میرے متعلق آپ کا تصور محض گمان ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے۔ محض اس بنا پر کہ ستواں ناک والی ایک شب اپنی آرزو کا اظہار کر بیٹھی، حالانکہ میرا حرمین میں قیام ہوا کرتا تھا اور مجھے میرا مرتبہ اور مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے، اور پھر میرے بزرگ کس قدر سچے اور عزت دار تھے اور اسے اس کی نماز اور روزہ اور قومی شرافت بری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے۔ ہماری یہ دونوں حالتیں ہمارے کسی طرح کے ممکنہ ارتکاب گناہ میں حائل ہے، تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے پڑھ کر فرمایا کہ میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین پر اللہ رحم فرمائے، آپ اپنے خیال اور تصور میں بالکل سچے تھے۔ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی زلف گیری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ نوجوان مستقل طور پر بصرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمشنر مجاشع بن مسعود سلمی کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کچھ عرصے تک ان کے ساتھ ان کے گھر جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران ان کی بیوی جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہا درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایہ فگن ہو، اور اگر نیچے ہو تو تجھے اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے سختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم۔ نوجوان خاتون کے الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے کہنے کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اونٹنی کو دیکھ کر اشارتاً کہا کہ یہ اونٹنی کس قدر خوبصورت ہے۔ مجاشع نے کہا، تیرا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں بھی اس بات کا جواب نہیں، مجھے سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ مجاشع نے کہا، یہ بات غلط ہے، تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب ہے، تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا جواب ہی ہوں۔ اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کر کے رکھوا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکرٹری سے پڑھوایا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے۔ جب نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کی افشا ہونے کا علم ہوا تو مارے شرم کے زمین میں گڑ گیا اور اسے اپنی اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا کہ اسے بستر سے اٹھنے کا یارانہ نہ رہا اور لاغر ہو کر چوزے ہو گیا۔ جب مجاشع بن مسعود کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا، شاید کہ اسی طرح
اس کی صحت بحال ہو جائے۔ اس کی بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا، لیکن مجاشع بن مسعود بطور شوہر ہونے کو بھی اس بات کا اصرار کیا تو وہ مان گئی۔ بعد ازاں مجاشع نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بس اسی وجہ سے امیر المؤمنین نے اسے مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوا دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نصر کو بصر بھجوا دیا، جہاں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبہ میں آباد ہو گیا۔ اسے ابھی وہاں آباد ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مر مٹنے لگی تھی اور اسے چوری چھپے ملنے کے پتے بھیجنے لگی۔ جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج سلمی کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں ارض اسلام میں کہیں بھی نہیں رہ سکتا اور آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے نہیں ٹھہرنے دیتے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی سرزمین پر رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے یہ صورتحال امیر المؤمنین کو لکھ کر بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارنے دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی۔ جب عمر مومنین شہید ہوئے اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور آزادی سے ایمان اور تقوی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ تو میں امید کرتا ہوں محترم ناظرین یہ ایک زبردست دلچسپ واقعہ آپ کو آج بے حد پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہیں جائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک رکھیے گا اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔